کن چاہا فیکن بس ہو گیا، جب اس نے چاہا تو یہ جہاں خلق ہو گیا، اور اس جہان کی ہر چیز کو اس نے اپنے محبوب کے لیے خلق کر دیا، اور آدم کو پیدا کیا اور اس کی نسل کو رواں کیا، اور وہ نسل آدم سے حضرت نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے عدنان، عدنان سے الیاس، الیاس سے عبدالمناف، عبدالمناف سے ہاشم، ہاشم سے عبدالمطلب، عبدالمطلب سے عبداللہ تک پہنچی۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ابراہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا، اور جیسے ہی اپنے سینکڑوں ہاتھیوں اور فوج کو لے کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھا تو اللہ ابابیل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کے لشکر کو فنار کر دو، تو لاکھوں کی تعداد میں پرندے آتے ہیں اور اس پورے کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس واقعے کو واقعہ فیل کے نام سے تحریر کر دیا۔ بس وہ گھڑی آ گئی اور اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کر دیا۔ جب آپ کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان کے ستارے اس طرح طلوع ہو گئے کہ سارے کے سارے نجومی سجدے میں چلے گئے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ پاک نے پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹے کی اولاد سے نوازا، اور جو عورتیں بانجھ تھیں اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد عطا کی۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ تمام کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس وقت کنعان روم مصر میں قحط آیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا بت ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اس وقت ہر شخص آپ کی خوشبو محسوس کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یہ اللہ کے آخری نبی کی خوشبو ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہو چکا ہے۔ اور جب حضرت عبدالمطلب گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھیں کہ سارا گھر نور سے روشن ہے، اور ایک نومولود بچہ جسے سارا زمانہ محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی میرے محبوب کے صدقے آج مجھ سے جو بھی مانگے گا، اے فرشتوں اسے بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کیا جائے۔ تمام اہل ایمان کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک۔